الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
نویت سنت اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کے متعلق یوں تو بہت سارے فضائل اور بہت ساری برکتیں آپ کو ملتی ہیں اور بہت سارے فضائل بھی احادیث میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ جو روایت آپ نے سنی اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی گارنٹی دی ہے۔ عموماً گارنٹی جو ہے نا ہر چیز کی دی نہیں جاتی، مشکل کام ہوتا ہے گارنٹی دینا پھر وہ نہ ہو سکے، لیکن حضور علیہ السلام نے گارنٹی دی کس چیز کی؟ جنت تو ہمیں بعد میں جا کر ملے گی لیکن دکھا دنیا میں جائے گی، یعنی ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں جنت دکھا دی جائے گی، ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت اور سمجھ لیجیے حضور علیہ السلام کی زبان سے ایک نکلا ہوا ایسا جملہ ہے جو ہمیں دنیا میں ہی جو ہے ہمارا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اگر بندہ عادت بنائے تھوڑی کوشش کرے تو بہت کم وقت میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع النور شریف عطا فرمایا اور ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں ایک بہت ہی عظیم رات آتی ہے جس کو ہم 12ویں شریف یا 12ویں رات کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس کو کائنات کی سب سے زیادہ شان و شوکت والی ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، جو شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے جس میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان رحمت نشان پر ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا، جس میں ہر طرف خوشیوں کا سما چھا گیا، خوشیوں کے ترانے بجنے لگے، نور کی روشنی پھیل گئی، کفر و شرک کی ساری اندھیریاں ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ اللہ پاک نے جو تو دیگر انبیاء کرام کی اور بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے، لیکن جہاں حضور علیہ السلام کو بھیجنے کا تذکرہ ہے نا وہاں لفظ احسان کا تذکرہ کیا۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے رسول بھیج کر احسان فرمایا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جتایا، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے نعمت دی یہ دی، لیکن جہاں حضور کو بھیجا نا تو پھر کہا ہم نے احسان فرمایا اس رسول کو تمہارے درمیان بھیج کر۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو یہ ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ رسوا ہوا حضور کی آمد کی وجہ سے، اور آج تک رسوا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے ربیع النور شریف آتی ہے نا، جو شیطان ہوتے ہیں یا شیطان کے چیلے ہوتے ہیں وہ آج بھی رسوا ہوتے ہیں اور آج بھی اپنے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد جیسی ہوئی تھی نا تو شیطان نے اور شیطان کے چیلوں نے منہ چھپانا شروع کر دیا تھا، اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کر رہنا۔ جس میں مکان آمینہ سے ایسا نور چمکا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ اس رات کے ساری فضائل چل رہے جس میں اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پر جھنڈے نصب کیے۔ یہ بھی بہت پیاری بات ہے۔ بعض لوگ دلیل پہ دلیل مانگتے کہ تم لوگ جھنڈے لگاتے ہو، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے لگایا تھا کیا؟ کسی صحابی نے لگایا تھا کیا جھنڈا؟ تو یہ آپ کو جو ہے حدیث میں مل جائے گا۔
اگر کوئی ایسا بندہ ملے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد پر کعبے پر بھی جھنڈا لگایا اور مشرق و مغرب میں بھی جھنڈا لگایا. جیسے کہ حضور علیہ السلام کی آمد پہ آپ نے جھنڈا لگایا اور ادھر حضور تشریف لے آئے. اور یہ کس نے بیان کیا؟ حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی تو مجھے دکھایا گیا کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، ایک آپ نے مشرق میں نصب کیا، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر. تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں. ایران کا 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ خود بخود بجھ گیا. اللہ پاک کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے. آسمان سے نور کی بارشیں ہونے لگی. فرشتوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوب خوشی منائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں رحمت بن کر اس کائنات میں تشریف لائے تو کفر و شرک کی تمام اندھیریاں چھٹ گئی. نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور کی خیرات بانٹنے اور جہاں کو اپنے نور سے جگمگانے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج جو ہم سنیں گے حضور علیہ السلام کے بارے میں بیان، اس کا موضوع ہے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سراپا معجزہ ہے. دیگر انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. آپ کا ہاتھ کے الگ معجزات گنائے جائیں تو آپ کے دہنے مبارک کے الگ معجزات ہیں، آنکھ کے الگ معجزات ہیں، جسم کے ہر حصے کے الگ الگ معجزات ہیں. یعنی آپ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہے. تو اسی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بیان سنیں گے، جس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مختلف اعضاء مبارکہ کے مختلف معجزات سنیں گے. یقیناً اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں. تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ تمام انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. جو معجزات، جو کمالات، جو درجات دیگر انبیاء کرام کو دیے گئے وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے. وہ کمالات تو جمع کیے گئے، ساتھ میں حضور علیہ السلام کو ایکسٹرا کمالات، اضافی معجزات بھی دیے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کائنات میں اگلوں اور پچھلوں کی تمام قوموں کی طرف نبی بن کر آئے. اگلے پچھلے تمام کے لیے نبی بن کر آئے. پہلے انبیاء کرام خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے نبی بن کر آتے تھے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ اگلوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں اور سارے عالم کے نبی ہیں. آپ کو کسی خاص قوم کے لیے مختص نہیں کیا گیا کہ آپ صرف عرب کے نبی ہیں، آپ صرف جو ہے ہندوستان کے نبی ہیں. نہیں، آپ پورے عالم کے نبی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو پچھلے انبیاء کرام کے تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اقسام کے ایسے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا جو ہر طبقہ، ہر جماعت، ہر قوم اور تمام مذہب والوں کے مزاج کے لیے ضروری تھے. اس کے علاوہ اللہ پاک نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بے شمار معجزات عطا فرمائے جو آپ کے خصائص کہلاتے ہیں. خصائص مطلب خصوصیات، یعنی آپ ہی میں پائے گئے. یعنی یہ آپ کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے گئے. علماء کرام نے آپ کے مقدس اعضاء سے ظاہر ہونے والے درجنوں معجزات بیان فرمائے ہیں. دوسرے انبیاء علیہ السلام معجزات لے کر آتے تھے جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا گیا. پیارے پیارے اسلام بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. اللہ پاک نے اپنی عطا سے آپ کو ایسا زبردست اختیار دیا اور قوت عطا فرمائی جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اللہ پاک کی عطا سے آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، پانی میں پتھر کو تیرا دیا، لکڑیاں بلب کی طرح جلنے لگی۔ تو صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اب واپس جانا تھا تو اندھیرا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لکڑی کو چھو اور کہا، بولے لو ان کو لے جاؤ اور یہ جو نا روشنی کا کام کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ ان کی روشنی میں اپنے گھر تک پہنچے، دھوپ مبارک ڈال کر کھاری کنویں کو میٹھا بنا دیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، درختوں اور پتھروں سے کلام کیا، درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، تھوڑا سا کھانا ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو گیا، جانور انسانی بولی بولنے لگے۔ الغرض اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی اعضاء مبارکہ کا ذکر کیا ہے، جس سے اللہ کریم کی کمال محبت اور عنایت، جس میں اللہ پاک کی کمال عنایت اور محبت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ النجم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ پارہ 19 میں سورۃ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر 194 اور 93 میں ارشاد ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے تمہارے دل پر۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن ارشاد فرماتا ہے، قد نری تقلب وجهک فی السماء، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ پارہ 30 سورۃ العلم نشرہ کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ تو یہاں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کس طرح سے بلند کیا، یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو ملا، یہاں تک کہ چاہے آپ اذان پڑھیں، اقامت پڑھیں، ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اذان کا ہی دیکھ لیں کہ اذان ہر وقت، ہر کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں اذان اقامت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اس طرح کا نظام ہے کہ کھلا جگہ جب اذان لگنا شروع ہوگی، اس کے کچھ دیر بعد دوسری جگہ لگنا شروع ہو جائے گی، اس کے کچھ دیر بعد دوسری جگہ لگنا شروع ہوگی، یعنی 24 گھنٹوں کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ ہر وقت میں کچھ نہ کچھ اللہ اور رسول کا ذکر چلتا ہی رہتا ہے۔ اے عاشقان رسول، آئیے اب اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ مقدس اعضاء سے متعلق قرآنی آیات وہ اعضاء مبارکہ سے ظاہر ہونے والے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 میں ہے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے۔ اسی طرح پارہ 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، فإنما يسرناه بلسانك، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک اور اس کے پانی یعنی دھوپ مبارک سے کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوئے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، اور جب وادی روحہ میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا
جو آپ کی طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک لی، اور جب وہ عورت قریب آئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ جب اس سے پیدا ہوا ہے بیمار ہی چلا آ رہا، جب سے اس کی پیدائش ہوئی ہے تب سے بیمار ہی ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے کو پکڑ کر اپنے آگے بٹھا لیا، اس کے منہ میں تھوک مبارک ڈالا اور فرمایا او خرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، یعنی اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ فرما کر وہ بچہ اس کی ماں کو پکڑا دیا اور فرمایا اسے لے لے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اب اس کو لے لے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر وادی روحہ میں پہنچے تو وہی عورت ایک بنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہوئی، تو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی اس بکری کا ایک بازو مجھے دو۔ اس نے حاضر کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بازو اور دو، اس نے حاضر کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ایک بازو اور دو، اس نے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری میں تو 2 ہی بازو ہوتے، کیا کہا 2 تو دے چکی، بعد میں کیا عرض کی حضور بازو تو 2 ہی ہوتے، آپ تیسری مرتبہ جب آپ نے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ نہ کہتی نا کہ بازو 2 ہی ہوتے ہیں تو جتنی بار بھی ہم مانگتے نا ہر مرتبہ تو دیتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت محمد بن حاتم اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں تجھے لے کر حبشہ سے آ رہی تھی، جب مدینہ منورہ سے ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے ایک جگہ کھانا پکایا کہ اسی دوران ایندھن ختم ہو گیا، کھانا پکاتے ہوئے اس کے درمیان میں ایندھن ختم ہو گیا، میں لکڑیاں لینے چلی گئی تو نے ہنڈیا کو کھینچا اور وہ ہنڈیا یعنی جو برتن ہوتا ہے کھانا پکانے کا وہ تیرے اوپر گر گئی اور تیرا بازو جل گیا۔ میں تجھے لے کر شفیق و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیرے بازو پر تھوک مبارک ڈالا اور کچھ پڑھ کر دم کیا، میں تجھے لے کر اٹھی تو تیرا ہاتھ بالکل درست ہو چکا تھا۔ اور یہاں پر ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، ہمارے صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ کتنا زبردست تھا، کوئی بھی تکلیف آئے نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں لڑ رہے تو ان کا بازو بالکل الگ ہو گیا، اب بازو الگ ہو گیا تو اس کا علاج کیا؟ تو ان کا عقیدہ دیکھیں، انہوں نے اس ٹوٹے ہوئے بازو کو لیا حضور کی بارگاہ میں حاضر، حضور الگ ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ لگایا اور وہ پہلے سے طاقتور ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا، ان صحابی کا قول نقل کیا ہے احادیث میں، وہ کہتے ہیں کہ جو میرا پہلا بازو تھا نا اس سے زیادہ طاقتور حضور کے لگانے کے بعد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اختیار مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اختیار مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اولاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو ہمیں بھی یہ حضور علیہ السلام کی زندگی تک محدود ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہری حیات سے متصف تھے تو ہی آپ مسائل حل کرتے تھے۔ آج بھی اگر حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر جاتا ہے کوئی اپنا مسئلہ رکھتا ہے تو حضور علیہ السلام آج بھی حل فرماتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ابھی ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ معجزات سنے، آئیے اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے متعلق آیت قرآنی اور کچھ معجزات سنتے ہیں۔ ایک آیت میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ صحابی رسول حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں موصل شہر کو فتح کیا تھا، ان کی زوجہ بیوی ام عاصم بیان کرتی ہے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم 4 بیویاں تھیں، ہم میں سے ہر ایک زیادہ اور اچھی خوشبو لگانے کی کوشش کرتی تھی
تاکہ دوسرے سے خوشبودار ہو. جبکہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی میں تیل تو لگاتے تھے لیکن کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود بھی حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ہر وقت ہم سے زیادہ اور عمدہ خوشبو آتی تھی. جب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے حضرت عتبہ کی لگائی ہوئی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہیں سنی. ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا, سب کو تعجب تھا. ایک دن کہتی ہے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ہم اچھی خوشبو استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ خوشبودار تو آپ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں میرے بدن پر آولے پڑ گئے تھے, یعنی وہ انسی ٹائپ دانے ٹائپ بن جاتے ہیں. میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بیماری کی شکایت کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کپڑے اتار دو. میں نے ستر یعنی جو چھپانا ضروری ہے اس کے علاوہ کپڑے اتار دیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک ہتھیلیوں میں پھونک لگا کر میرے جسم پر پھیر دی. اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو مہکتی رہتی ہے. حضرت حسین بن ابی انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا. حضور علیہ السلام نے کیا کیا تھا, اپنا دستے انور ان کے چہرے پر پھیر دیا تھا. اب ان کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ وہ کسی اندھیرے گھر میں چلے جائیں نا تو ان کی وجہ سے وہ گھر روشن ہو جاتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے دستے اقدس لگنے سے یہ نور آ جاتا ہے تو وہ خود سراپا نور کتنے اعلیٰ نور والے ہیں. حضرت عائد بن سعید جسری رضی اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجیے اور دعائے برکت بھی دے دیجیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت فرمائے. اس وقت سے حضرت عائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا. حضرت ابو سنان عابدی سباحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا. ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا. پیارے پیارے اسلام بھائی, ابھی ہم نے 12ویں والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے چند معجزات ملاحظہ فرمائے. آئیے اب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے متعلق قرآنی آیت اور چند معجزات سنتے ہیں. قرآن پاک میں آپ کی آنکھوں کے متعلق ہے ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی. روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے سرمگی تھی, مبارک پلکیں لمبی تھی جبکہ آنکھوں کی سفیدی میں باریک لال ڈورے رہتے تھے جس سے خوبصورتی اور بڑھ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر اپنی مبارک آنکھوں سے نظر فرما دیتے تو اس کے سوئے نصیب میں جگہ دیتے. حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین میں شریک ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ میرے والد اور چچا کو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا تھا, کیوں نہ آج میں ان سے بدلہ لے لوں اور ان کے نبی کو شہید کر دوں معاذ اللہ. اس ناپاک ارادے سے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ کا شعلہ بجلی کی طرح میری طرف بڑھا جس سے خوف زدہ ہو کر میں پیچھے کی طرف بھاگا. اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر پڑ گئی اور فرمایا اے شیبہ. پھر حضور علیہ السلام نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو اللہ پاک نے شیطان کو میرے دل سے نکال دیا.
اور میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف نظر اٹھائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سننے اور دیکھنے سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگے۔ میرے اسلام بھائیو، ہماری آنکھ اس بات کی محتاج ہے جو چیز اس کے سامنے ہو یہ صرف اسے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم ظاہری دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں جو چیز چھپی ہوتی اور کسی پر ظاہر نہ ہوتی، وہ مبارک آنکھیں انہیں بھی دیکھ لیتی تھی، یہاں تک کہ دلوں کے خیالات جن تک کسی کی پہنچ نہیں ہوتی نگاہ مصطفیٰ وہ چھپی چیزیں بھی دیکھ لیتی تھی۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں آئے اور کیا کہا، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو۔ پھر قبیلہ ثقیف سے ایک شخص آیا اور عرض کی، حضور میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، انصاری صحابی جو ہے تم سے پہلے آئے ہیں۔ انصاری صحابی نے عرض کی، حضور یہ ایک مسافر ہے اور مسافر کا حق زیادہ ہوتا ہے، لہذا آپ پہلے اس کے سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ثقافی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر تم چاہو، کیا فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر تم چاہو تو سوالات کر لو، میں جوابات دے دوں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جن سوالات کے لیے حاضر ہوا ہوں مجھے ان کے جوابات ارشاد فرما دیجیے۔ فرمایا، تم مجھ سے رکوع، سجود، نماز اور روزے کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو۔ اس شخص نے عرض کی، اس ذات مقدس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں ذرا سی بھی خطا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جوابات بھی عطا فرمائے۔ پھر وہ ثقافی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انصاری صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے بھی فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی بتا دوں تم مجھ سے کیا سوال کرنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں ان کا جواب دوں گا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتا دیجئے کہ میں آپ سے کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ عرفات میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ اپنا سر منڈواتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، اور جب وہ حج کا آخری طواف پورا کر لیتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے۔ یہ سن کر اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ذات مقدسہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں ذرا بھی خطا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بھی ان کے جوابات ارشاد فرمائے اور وہ بھی چلے گئے۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیٹے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ ماہ ربیع النور شریف چل رہا ہے اور آپ نے ابھی نماز، رکوع، سجود وغیرہ سے متعلق حدیث بھی سنی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد ہے جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتی ہے تو جماعت سے نہیں پڑھتی، ورنہ تو بہت ساری تعداد ایسی ہے جو پڑھتی ہی نہیں، اور اس طرح ایک تعداد ہے جو معاذ اللہ نماز چھوڑ کر خود کو دوزخ کا حقدار بنائے چلی جا رہی ہے۔ افسوس ہمارا رب کریم عز و جل کو ہمیں دن رات ڈھیروں نعمتیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، مگر ہمیں پورے دن میں صرف 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ہر عقل مند بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو نماز کو فرض نہ مانے وہ دین اسلام سے باہر ہے۔ کوئی بندہ کہے نا بولے میں نماز کو نہیں مانتا یا نماز فرض نہیں ہے تو وہ دین اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہی کیوں نہ ہو۔ جو نماز کو فرض تو مانے مگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک دوزخ میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہو بلکہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو وہ کس قدر سخت عذاب کا شکار ہوا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے تو شیطان خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں ان سے شیطان پناہ مانگتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، شیطان کو اس کے ساتھ ہو لیا، ساتھ چل دیا۔ اس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شیطان اس سے بھاگنے لگا۔ اس شخص نے حیران ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو لعنتی ہوا، اور تو نے آج 5 نمازیں چھوڑ دی۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر الہی نازل ہو اور میں بھی اس میں نہ پھنسوں۔ یہ ہمارے سوچنے کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے بھی یہ واقعہ ہماری عبرت کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ شیطان بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ اور یہ سمجھانے کے لیے بہت اچھی بات کہی کہ شیطان نے ایک مرتبہ سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور ہم دن رات نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی نماز کی طرف آنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے، راحت پہنچائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب اس مہینے کی مناسبت سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی کچھ ذکر خیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ سنتے ہیں۔ مخزوم بن ہانی مخزومی کے والد جو 150 سال زندہ رہے، یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ساسانی خاندان کے مشہور بادشاہ کسریٰ کا محل ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہلنے لگا اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ فارس کے 1000 سال سے چلنے والے آتش جو آگ تھی وہ ایک دم بجھ گئی۔ بحرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا، اور کسریٰ نے ایک پریشان کر دینے والا خواب دیکھا جسے اس نے اپنے قاضی کے سامنے بیان کیا۔ اس نے دیکھا کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے تیز رفتار عربی گھوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ اس خواب نے کسریٰ اور دیگر کئی لوگوں کو سب گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ چنانچہ کسریٰ کے نائب نعمان بن منذر نے عبد المسیح غسقانی کو سطیح کاہن کے پاس بھیجا تاکہ اس عظیم معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ سطیح کاہن ملک شام میں رہتا تھا اور کہانت میں بڑی شہرت کا مالک تھا۔ جب عبد المسیح اس کے پاس آیا اور ابھی وہ اس کے قیام گاہ سے باہر ہی تھا کہ سطیح نے اسے آواز دی اور اپنی کہانت کے زور سے وہ سب کچھ بتا دیا جس کی ابھی اس نے خبر بھی نہ دی تھی۔ سطیح کاہن نے کہا، اے عبد المسیح، تم اونٹ پر سوار ہو کر میرے پاس آئے ہو اور بے شک بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہو۔ تمہیں بنی ساسان کے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے تاکہ تم محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور خواب کے بارے میں پوچھ سکو جس میں اس نے دیکھا ہے کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے عربی گھوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے عبد المسیح، جب تلاوت کی کثرت ہو جائے، صاحب عصا یعنی حضور علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، وادی سماوا بہنے لگے، بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے، تو پھر ملک شام سطیح کے لیے شام نہیں رہے گا۔ جتنے کنکرے کسریٰ کے محل کے گرے ہیں، ابھی اتنے ہی بادشاہ اور ہوں گے جو یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے، پھر ان کا سلسلہ حکومت ختم ہو جائے گا۔ کسریٰ کا خواب اس کی بادشاہت کے خاتمے کا الارم ہے، اس کے اسلام اور اہل اسلام کی مملکت بن جانے اور اس کے شہروں میں عربوں کے داخل ہونے کی علامت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں،
صبح کی سفیدی دم توڑنے لگتی ہے اور پھر مشرق سے ہلکی سی سرخی ظاہر ہوتی ہے. اس کے فوراً بعد سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور ساری دنیا کو اپنی روشنی سے جگمگاتا ہے. دراصل ستاروں کا چھپ جانا، صبح کی سفیدی کا ڈھلنے لگنا اور اس کے بعد سرخی کا نکلنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سورج نکلنے لگا. اسی طرح جب آفتاب رسالت ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چمکنے کا وقت قریب آیا تو دنیا میں کئی ایسے عجیب و غریب اور انوکھے واقعات سامنے آئے جو اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اب کفر کی اندھیریاں مٹنے والی، بے کسی کے دن ختم ہونے والے ہیں، بے سہاروں کی بے چارگی ختم ہونے والی ہے، ظلم و ستم کا دور ختم ہونے والا ہے، غریبوں کے دن پھرنے والے ہیں، کیونکہ بے کسوں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے سہارا، ظلم و ستم سے نجات دینے والے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے. مختلف طریقوں سے آمد کی خبریں اور نشانیاں دنیا والوں کو ملتی رہی. کسی میں تو بالکل واضح علامت پائی جاتی تو کسی میں اشارتاً آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ ہوتا رہا. الغرض ولادت باسعادت تک خوشخبریوں کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہا. پیارے پیارے اسلام بھائی، جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل شریف کا آغاز ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مہینوں میں 9 انبیاء کرام کی زیارت ہوئی اور ان میں سے ہر ایک نبی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبر سے آگاہ فرمایا. چنانچہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں خبردار. پھر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم اور بلند رتبے کی خبر دی. پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا کامیابی کا مالک ہوگا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بزرگی سے آگاہ فرمایا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جو آپ کے ہاں تشریف لانے والے ہیں وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور بڑی عزت والے ہوں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی عزت اور بلند منصب کے بارے میں خبر دی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جو آپ کے ہاں تشریف لانے والے ہیں وہ مقام محمود، حوض کوثر، لواء الحمد اور شفاعت عظمیٰ کے مالک ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا آخری نبی آپ کے ہاں تشریف لائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا آپ کے بیٹے سچ بولنے والے اور سیدھے دین جو سب دینوں پر غالب ہے اس کے مالک ہیں. الغرض ہر نبی نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ دنیا و آخرت کے سردار سے حاملہ ہیں اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ان کا نام محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہر رات مزید بابرکت اور خوشیوں کا پیغام بن کر آئی. ان راتوں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب خوشی حاصل ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی مرادیں اور آرزویں پوری ہونے لگی. بتایا گیا کہ آپ کے ہاں وہ ہستی آنے والی ہے جو اللہ پاک کی تعریف اور شکر ادا کرنے والی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان سے فرشتوں کی پاکی بیان کرنے کو سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا ہے آمنہ تعریف و عزت کے مالک کے سبب خوش ہو جا. پھر خوشی و برکت مکمل ہو گئی اور ایسا نور چمکا جو پھر کم نہ ہوا. فرشتوں نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آس پاس طواف کی صورت میں چکر لگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادتوں اور مالداری کی ابتدا ہوئی. فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھکاوٹ دور ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی.
حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی انگلی اٹھائی ہوئی ہے۔ پھر میں نے سفید بادل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے چھپا لیا۔ پھر میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا انہیں مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، زمین کی ہر جگہ لے جاؤ، تمام سمندروں، مخلوق، جنوں، انسان اور تمام روحوں، فرشتوں، پرندوں اور جانوروں کے پاس سے گزارو، ہر جاندار پر پیش کرو تاکہ وہ انہیں ان کے نام اور اوصاف کے ساتھ پہچان لے۔ انہیں تمام انبیاء کرام کی پیدائش کی جگہ بھی چکر لگواؤ، کیونکہ آپ مالک و مختار ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے حکومت میں تو گھومیں گے نہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی پوری حکومت دکھا دی۔ جیسے پیدا ہوئے فرشتوں نے سب کچھ دکھا دیا، بولے یہ جنات ہے، یہ انسان ہے، یہ ملک ہے، یہ ملک ہے، یہ ان کے نام یہ ہیں، باقاعدہ ناموں کے ساتھ آپ کو بتایا۔ اور انبیاء کرام کہاں کہاں تشریف لائے وہ سب کی جگہ بھی آپ کو بتائی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر وہ بادل آپ سے دور ہو گئے تو دیکھا کہ آپ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور نیچے سبز ریشم بچھا ہوا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا اور زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ کے قبضے میں اپنی خوشی سے نہ آئی۔ زبردستی نے سب نے سر ہم تسلیم کیا، ہم آپ کی حکومت قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد 3 فرشتے آپ کی جانب بڑھے، ایک کے پاس چاندی کا پیالہ، دوسرے کے پاس زمرد کا تھال اور تیسرے کے پاس سفید ریشم کا کپڑا تھا جس میں خوب چمکتی دمکتی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے آپ کو پیالے کے پانی سے غسل دیا، پھر کپڑے سے مہر نبوت نکال کر دونوں کندھوں کے درمیان لگا دی۔ پھر کسی کی آواز آئی، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیس علیہ السلام کی پہچان، حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گہری دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت اور حضرت یوشع علیہ السلام کا راہ خدا میں لڑنا، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا کر دو، بلکہ ان کو تمام نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کا نمونہ بنا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آمد مصطفیٰ پر کیسی کیسی انوکھی نشانیاں اور برکتیں ظاہر ہوئی، یقیناً یہ اللہ پاک کا فضل ہی ہے۔ آمد مصطفیٰ کی برکت سے دنیا میں بہار آ گئی، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے گلشن میں بہار آ گئی، مکے کے شہروں میں روشنی بکھرنے لگی۔ آمد مصطفیٰ کی برکت سے عرب کے صحرا تاروں کی طرح چمکنے لگے، کعبہ بھی جھومنے لگا، مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھی، اندھیرے چھٹنے لگے، کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، غریبوں اور یتیموں کو سہارا مل گیا، شیطان ذلیل و رسوا ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ جاہلانہ ذہنیت کا خاتمہ ہوا، ناجائز اور غیر شرعی رسموں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے آنے سے غیر شرعی رسموں کا خاتمہ ہوا، اسی طرح جاہلانہ جو ذہنیت تھی اس کا خاتمہ ہوا، لیکن آج کل پھر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جاہلانہ ذہنیت کے طرح طرح کی چیزوں سے پال لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، یہ سب جاہلانہ طور طریقے ہیں، غیر مسلموں سے ہمارے اندر آ گئی۔ اسی طرح آج کل بھی غیر شرعی رسمیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ رسموں کو نبھانا جو ہے ایک نارمل انسان کے لیے بھاری پڑ رہا ہے۔ آپ صرف شادی کی رسمیں لیں، اتنی بھاری پڑتی ہے کہ ایک نارملی بندہ جو ہے نا اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ جو شریعت جتنا کہتی ہے اتنا کریں، زیادہ غیر شرعی جو رسمیں ہیں ان کو تو بالکل ہی نہیں کرنا، جو شریعت میں ہے انہی پر عمل کرنا، لیکن ان میں بھی اتنا
کہ ایک بندہ یا کسی پر بوجھ نہ بنے وہ ایسے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ختم کرنا ہے، یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہم ہی کو ختم کرنی ہوگی. یہ نہیں کہتے بولے بھائی ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں ختم کرنی ہے، ہم اپنے گھروں سے ابتدا کریں اور ایسا ماحول بنائیں جو دین اور شریعت کے مطابق. معاشرے کے ہر فرد کو اس کے جائز حقوق حاصل ہوئے، زمانہ نور علی نور ہو گیا، جہاں بھر میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، زمانہ روشن ہو گیا، الغرض آمد مصطفیٰ کی برکت سے دنیا جگمگانے لگی. اے عاشقان رسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور اللہ پاک کی رحمت ملنے کا دن یقیناً خوشی کا دن ہوتا ہے. یہاں سے ہم ایک بہت اہم موضوع کو لے کر چلنے والے، جو آپ توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے. کیا فرمایا؟ فضل و رحمت جس دن ہمیں ملے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، نعمت ملے، کوئی اچھی چیز ملے، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانا چاہیے. اب یہ ہم خود نہیں کہہ رہے بلکہ اس کو قرآن کہہ رہا ہے. ہم آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنا دیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کیا فرمایا قرآن نے؟ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو یہاں لفظ رحمت آیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی جو ہم خوشی مناتے ہیں، تو قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے، اللہ تعالیٰ کا فضل ملنے پر کیا کرنا ہے؟ خوشی کرنی ہے. اور دوسری آیت میں حضور علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، یعنی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو وہ رحمت، وہ نعمت جو سارے جہان کے لیے نعمت ہو، اور ایک نارملی نعمت. تو جب قرآن نے نارملی نعمت ملنے پر بھی خوشی کا اظہار کرنے کا کہا ہے، تو وہ رحمت اور وہ نعمت جو پورے عالم کے لیے نعمت ہو، تو اس پر خوشی نہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے؟ آگے مفتی احمد یار خان نعیمی اس مسئلے کو اور واضح کرتے فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے محبوب، لوگوں کو یہ خوشخبری دے دو اور یہ حکم بھی دے دو کہ اللہ پاک کے فضل اور اسی کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ. عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ، اور خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی، یعنی رمضان میں خصوصاً شب قدر، اور ربیع الاول کی خصوصاً 12ویں تاریخ میں کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کا فضل قرآن آیا، اور ربیع الاول میں رحمت للعالمین یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ فضل و رحمت، ان کی خوشی منانا تمہارے دنیا میں جمع کیے ہوئے مال و متاع سے اور روپیہ و مکان، جائیداد، جانور، کھیتی باڑی، بلکہ اولاد وغیرہ سب سے بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے، وقتی نہیں یعنی عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ دین و دنیا دونوں میں، جسمانی نہیں بلکہ دلی اور روحانی ہے، برباد نہیں بلکہ اس پر ثواب ملے. یعنی یہ جو ہم خوشی منائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خوشی مناتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہمارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا عوض ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارا پیسہ جمع کرنے، روپیہ پیسہ بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو اس کام میں خرچ کریں. پیارے پیارے اسلام بھائی، قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر اللہ پاک نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان فرمایا ہے. آئیے اس طرح کی کچھ آیات سنتے ہیں. اللہ پاک پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. اور میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر، حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضور علیہ السلام کے تذکرے، یہی تو ہم بھی کرتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو شریعت سے نہ ٹکرائے، جیسے آپ جلوس ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے درست ہے. جو چیز شریعت کے خلاف ہے اس کو میلاد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ جو شریعت کے مطابق ہے وہ ہم سب کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک جگہ اور تو قرآن نے جو ہے اس کو ذکر کیا، جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو میلاد منا رہے ہیں، ہم کی جمع ہو کر میلاد منا رہے ہیں، مطلب حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہی تو قرآن نے جگہ جگہ کیا.
آگے آیت دیکھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے۔ تو یہاں پر بھی قرآن نے حضور کی آمد کا ہی تذکرہ کیا ہے، تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہے۔ اور یہاں ایک خاص وصف حضور علیہ السلام کا اور ذکر ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کی بھلائی کے بہت چاہنے والے، یعنی بہت زیادہ حضور علیہ السلام اپنی امت کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی امتی مشکل میں پڑتا تو آپ پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے، اس سے آپ کو حضور علیہ السلام کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے 3 سوالات دیے گئے، 3 سوالات، 3 دعائیں مجھے ایسی دی گئی کہ جو چاہو مانگو آپ کو ملے گا، آپ جو کہو گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اغفر لی امتی، اغفر لی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ 2 دعائیں آپ نے دنیا میں کی، کیا؟ اے رب میری امت کو بخش دے۔ پھر تیسری کے بارے میں فرمایا کہ تیسری میں نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی، کس دن کے لیے؟ جس دن پوری مخلوق یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے، یعنی میری بارگاہ میں آئیں گے، تو اس دن میں اس دعا کو کروں گا، اور وہ بھی کس کے لیے؟ امتیوں کے لیے۔ اس وقت بھی حضور علیہ السلام امت کی مغفرت اور امت ہی کے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو بھی امتی کہا، جب اس دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو جن لوگوں نے آپ کو قبر منور میں اتارا تھا، انہوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہونٹ شریف ہل رہے تھے، اور اس وقت بھی امتی کی آواز آ رہی تھی۔ تو اب ہماری بات یہ، حضور علیہ السلام تو ہم کو بہت چاہتے، بہت محبت کرتے، ہم کتنا چاہتے، کتنی محبت کرتے ہیں، اور کتنی ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ ہماری بات ہے، ہمیں ہر ایک کو اس پر غور کرنا ہے۔ آگے پھر ایک اور آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ، اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، آمد مصطفیٰ کی خوشیاں منانا یعنی میلاد شریف منانا حکم قرآنی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا باعث ہے۔ یقیناً میلاد شریف منانا، ماہ میلاد میں اپنے گھروں، گلیوں، محلوں، بلکہ اپنی گاڑیوں کو مدنی پرچموں اور دیگر جو درست طریقے ان سے سجانا، لائٹنگ کرنا اور دیگر کام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کار ثواب ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جشن ولادت پر خوشی کرنے والے کے لیے یہ خوشی دوزخ سے رکاوٹ بنے گی۔ یہ علامہ ابن جوزی بہت بڑے علامہ گزرے، کیا فرماتے ہیں؟ جشن ولادت پر خوشی کرنے والے کے لیے یہ خوشی دوزخ سے رکاوٹ بنے گی۔ اے امت محبوب، تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ تم دنیا و آخرت میں بہت زیادہ بھلائی کے حقدار قرار پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ وہ موتیوں کا امامہ اور ہرے رنگ کا جنتی لباس پہن کر داخل جنت ہوگا۔ بے شمار محلات اسے عطا کیے جائیں گے اور ہر محل میں حور ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھیے اور جشن ولادت منا کر اسے خوب عام کیا کریں۔ اب ایک سوال اور ہوتا ہے، بات جو نہیں مناتے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا صحابہ نے منایا؟ ہر بات میں کہ یہ کام صحابہ نے کیا، یہ کام صحابہ نے کیا، تو ہم جشن ولادت کا چونکہ تذکرہ کر رہے ہیں تو ایک بار روایت ہم آپ کو وہ بھی بتا دیتے کہ حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ، اجتماعی طور پر حضور کی آمد کا تذکرہ یہ صحابہ نے کیا ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ جب کہ یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ جب خود کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت نہیں سوچتے کیا حضور نے یہ کیا۔ مثال دوں میں آپ کو، اگر کسی کو اپنے بچے کا برتھ ڈے بنانا ہو، تاریخ پیدائش جب آتی ہے تو اس دن کیک کاٹنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس وقت کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور علیہ السلام نے کیک کاٹا، کسی صحابی نے کاٹا، کسی تابعین نے کاٹا، کسی بزرگ نے کاٹا، اس وقت سب بھول جاتے ہیں۔
لیکن جیسے ہی جشن ولادت منانے کی بات آتی ہے فوراً پھر ان کو حدیثیں یاد آنے لگتی ہے، صحابہ کی حدیث لے کر آؤ، وہ بھی صحیح حدیث لے کر آؤ، ضعیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم آپ کو کچھ صحیح حدیث سناتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی اس چیز کو بتاتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو بیان فرمایا، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ولادت مبارکہ کے تذکرے کیے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنی اپنی محفلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب خوب چرچے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی ہم اللہ پاک کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا اور آپ کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ عرض کی اللہ پاک کی قسم ہم کو اس کے علاوہ اور کسی چیز نے یہاں نہیں بٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا اللہ پاک تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے جو صحابہ پر احسانات تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، تو اسی کا تذکرہ اس محفل میں چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی چیز کا تذکرہ کر رہے تھے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا اسلام اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے مجلسیں کرنا یعنی محفلیں کرنا، حلقے بنا کر بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ یہ حدیث مجلس میلاد شریف کی اصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے جلوس پر لوگ مانتے ہیں، چلو یہ تو ذکر کرنا تو سمجھ آتا ہے، جلوس کیسے نکالتے ہو؟ تو اس کے بارے میں بھی امیر سنت کا رسالہ ہے صبح بہار، اس میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے تھے تو مدینے سے کچھ پہلے آپ نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد بریدہ اسلمی یہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے 70 اپنے رفقا کو لیا اور حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے ارادے سے حضور کے پاس پہنچ گئے، لیکن حضور کا جس نے جمال دیکھا وہ تو خود گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جب حضور کی نظر پڑی تو ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام سے فرمایا اب آپ کا جو داخلہ نا یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اب شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے، جھنڈوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اس وقت جھنڈے وغیرہ تو تھے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا جو امامہ باندھ رکھا تھا اس کو اتارا اور جو نیزے ہوتے تھے نا لڑنے کے جس سے لڑائی کرتے تھے اس میں باندھ کر اس کو جھنڈے کی طرح بنایا اور پھر حضور علیہ السلام کو شان و شوکت کے ساتھ مدینہ شریف میں داخل کیا۔ تو یہ اس طرح کے انداز حضور علیہ السلام کے استقبال، ظاہر سی بات ہے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جلوس نکالا، تو دنیا میں تشریف لائے تو جلوس کیوں نہیں نکال سکتے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو اپنے مسلمان فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ولكن تقول سبحانك وتعالى صدق المدينة صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض الأشياء وصحابة صحابية تابعين تابعين من المشتغلين في بعض الأشياء الله قبول فرما یا ارحم الراحمین غوث پادری نواسید یا حضرت امام سنت کی بارگاہ اس کا ثواب پیش کرنے والے کریم قبول فرما، ہماری میلاد کا صدقہ ہماری حتمی و مغفرت فرما، مولا کریم ہمارا یہاں جمع ہونا، بیٹھنا، بیان سننا یہ سب ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی حساب فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں، امین بیمار کا صدقہ تمام کی تمام پریشانیاں دکھ درد
اپنے فضل و کرم سے دور عطا فرما کہ مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو کچھ ایسی عطا ہو مولا میرے گھر پر کا بلا ہو مٹی نہ ہو برباد بس سے مر گئی الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو کرے مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.